میاں محمد نواز شریف صاحب کے الیکشن سے پہلے مطلب آخری جب چل رہا تھا ٹائم، بالکل الیکشن ہونے والے تھے، بہت بڑے اشتہارات آتے ہیں اخبار میں، ٹھیک ہے، کہ اگلی باری چوتھی دفعہ وزیر اعظم پھر نواز شریف. پھر نواز شریف صاحب وزیر اعظم کیوں نہیں بنے؟ دیکھیں میری بھی خواہش تھی، میں بھی سمجھتا تھا، میں بھی بڑا دکھی تھا کہ یہ کیوں نہیں ہوا، لیکن جب رزلٹ آئے، جو کچھ آپ کے سامنے ہے، جو کچھ ہوا، تو اس کے بعد میاں صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ میں شہباز صاحب کو یہ میاں وزیر اعظم صاحب نواز شریف صاحب کا فیصلہ تھا؟ ظاہر ہے، دیکھیں نا، میاں صاحب نے ڈیسیژن لینا تھا. اگر 2/3 اکثریت مل جاتی، ہاں، کیونکہ میاں صاحب کے جو سو فیصلے اگر ہوتے ہیں 2/3 ملتی تو نہیں، میاں میں نواز شریف دیکھیں نا، صاحب آپ ہوتے. مجھے بتائیں، جب آپ کولیشن گورنمنٹ ہوتی ہے، اب آپ اپنی مرضی کا فیصلہ کرتے ہیں، تو اگر کولیشن جو ہے ساتھ، وہ اس میں کوئی بات کرے نہیں، جی ہماری بات سنے کریں، تو وہ فیصلہ پھر آپ اس طرح انڈوز نہیں کر سکتے جس طرح آپ 2/3 اکثریت سے آتے ہیں. اوکے. جب پی ڈی ایم بھی بنی تھی تو اس وقت بھی میاں صاحب کہتے تھے کہ جب الیکشن آئیں گے، اگر مجھے اکثریت ملی بھی 2/3، پھر بھی میں جو پی ڈی ایم ایکسپیکٹ تو کر رہے تھے میاں صاحب بات. پھر میں پی ڈی ایم کی جو جماعتیں ہیں نا، ان کو ساتھ میں لائیں گے اور اکٹھے ہو، کیونکہ ملک جس طرف اس وقت پہنچ چکا تھا، ساری سیاسی جماعتیں مل کے ہی اس کو ایک ٹریک پہ لا سکتی تھی. تو بات یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے ہمیشہ پاکستان کا سوچا، عوام کا سوچا. آپ مجھے بتائیں، نواز شریف کا وہ دور سارے نکال دیں، ترقی کس کے دور میں ہوئی؟ صرف نواز شریف کے دور میں. پی ٹی آئی کا اور پیپلز پارٹی کا اتحاد ہو رہا تھا. میرا خیال ہے اس وقت نہیں پتا تھا، لیکن اس وقت سب جماعتیں فیصلہ کر رہی تھی کہ کس کے ساتھ اتحاد بنے گا. مسلم لیگ نون تو کبھی بھی پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں کہتی کہ آئے ہم آپ کو حکومت بنائیں، نہ اس طرح ہو سکتا تھا. لیکن پیپلز پارٹی کا اور ان کا آپس میں اتحاد ہونے لگا تھا، یا نہیں ہوا یا کچھ ہوا، وہ نہیں بن سکتا. آپ کی اس وقت نالج میں نہیں تھا؟ نہیں تھا. انیشلی آپ کی نالج میں نہیں بعد تھا. میں ایکسیپٹ کیا پیپلز پارٹی بعد کے، میں تو چلیں، بعد میں انہوں نے بات آ کہا گئی، تھا. لیکن اس وقت آپ کی نالج میں نہیں تھا کہ جناب پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کا اتحاد ہونے جا رہا ہے، یا اس وقت یہ تھا کہ شاید یہ حکومت بنا رہے ہیں بات دونوں، چیت چل رہی ہے، لیکن ایسا نہیں ہوا. ایسا نہیں ہوا. ابھی مجھے یہ بتائیں، آج کل جو ہے کانسٹیٹیوشنل پوسٹ جو ہیں جتنی ہیں وہ پیپلز پارٹی کے پاس ہے، نہ بھی کہتے ہوئے آپ کے ساتھ ہیں پیپلز پارٹی والے. سو اس کے اندر ایک 17 پوائنٹ کا ایک ایجنڈا تھا، ٹھیک ہے، جو آپ کی حکومت یعنی کہ نون لیگ کی حکومت اور پیپلز پارٹی کے درمیان یہ ایک پورا طے پایا تھا کہ یہ پوائنٹس ہیں، ان پہ ہم جناب ان کو سامنے رکھ کے ایک دوسرے سے بات چیت کر کے متفقہ فیصلہ کیا کریں گے. اس پہ ایک جٹری سی سچویشن ہے جو پیپلز پارٹی والوں کو ہے، وہ اس پہ انریسٹ ہے. وہ کہتے ہیں جناب کہ ہمارے ساتھ وہ بات چیت نہیں ہو رہی، ہمارے ساتھ جو کمٹمنٹس کی گئی تھیں وہ نہیں پوری ہو رہی. ان میں سے ایک کمٹمنٹ یہ بھی ہے کہ جناب بلدیاتی انتخابات ہوں گے 1 سال کے اندر پنجاب کے اندر، وہ نہیں ہوئے. اس پہ بھی ان کے ریزرویشنز ہیں پیپلز پارٹی والوں کو. تو وہ جب یہ ساری چیزیں اوپر نیچے ہو رہی ہیں، تو آپ کے خیال میں پیپلز پارٹی والے نون لیگ کے ساتھ چلتے رہیں گے؟ آپ تو کہہ رہے ہیں نا 5 سال تک کوئی انتخابات ہونے ہی نہیں ہے، تو پھر بھی آپ کے ساتھ چلتے رہیں گے؟ دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ پیپلز پارٹی کے صدر کون ہے اس وقت؟ پاکستان کا صدر کون ہے؟ آصف علی زرداری صاحب. چیئرمین سینٹ آصف علی زرداری صاحب کے بنائے ہوئے ہیں یوسف رضا گیلانی صاحب. پنجاب کے گورنر کون ہے؟ پیپلز پارٹی کے ہیں. کے پی کے گورنر کون ہے؟ پیپلز پارٹی کے ہیں. قومی اسمبلی میں ڈپٹی اسپیکر پیپلز پارٹی کے ہیں. ٹھیک ہے، بات یہ ہے، کانسٹیٹیوشنل پوسٹیں نا ساری. میں وہی کہہ رہا، نہیں دیکھیں نا، اب ہمیں یہ کھلے دل سے تسلیم کرنا چاہیے کہ پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم، مسلم لیگ نون، کاف لیگ کے بھی چوئی شجاعت صاحب بھی، اعجاز الحق صاحب بھی شامل ہیں، ہمارے ساتھ ہیں، باقی جماعتیں. تو ہم اس چیز پہ ہیں کہ یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ اگر ہم حکومت چلا رہے ہیں تو اس کے لیے ہمیں آپس میں بیٹھ کے، دیکھیں جمہوریت میں یہ چیزیں ہوتی ہیں، اختلافات ہوتے ہیں، میرا آپ کا اختلاف ہے، جب ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں ختم ہو جاتا ہے. جس جماعت کا آپ بات کرتے ہیں نا پی ٹی آئی، وہ تو ٹیبل پہ ہی نہیں بیٹھتے. کیا ہوا؟ ابھی 28 جنوری ٹائم تھا نا، بھاگ گئے. وہ کہتے ہیں جنہیں آپ جو ہے نا ایک ملاقات نہیں کرا سکتے، تو پھر ہم نے کیا بیٹھنا ہے آپ لوگوں کے ساتھ؟ ملاقاتیں کی نا، 3 ملاقاتیں کی. انہوں نے کہا جی 7 دن میں ہم نے کہا تھا ملاقات کرائیں، پی ٹی آئی والوں نے کہا 7 دن میں ہم نے کہا تھا کہ جناب وزیر اعظم صاحب ملاقات کرائیں، لیکن انہوں نے ملاقات نہیں کرائی عمران خان سے. تو یہ ملاقات نہیں کرا سکتے تو باقی کمٹمنٹس تو کیسے آپ پوری مجھے کریں گے؟ بتائیں، وہ ملنے کے بعد وہ تھے نا جو گور صاحب جو ابھی ہیں، انہوں نے ملنے کے بعد عمران خان سے کہتے ہیں میں جیل سے مل کے آیا ہوں،
ہم نے فیصلہ کر لیا. عمران خان کہتا ہے کوئی بات نہیں کرنی. تو کہہ رہے ہیں نا 7 دن کی کمٹمنٹ پوری نہیں ہوئی تھی نا. دیکھیں نا, آپ مجھے یہ بتائیں, کمٹمنٹ ان کو 2 دفعہ ملاقاتیں کرائیں. آپ مجھے ایک بتائیں, آپ نے 28 ملاقات کرائی تھی؟ ہوئی نا ملاقات. دیکھیں نا, پنجاب کی جیل کس کے انڈر ہے؟ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف صاحبہ کی حکومت ہے نا. جب اسپیکر صاحب اس کے دیکھیں, جو اسپیکر صاحب تھے انہوں نے حکومت کو اور اپوزیشن کو بٹھایا آپس میں, کہا نا کہ میں چیئر کرتا ہوں, آئیں. ہم بیٹھے, وہ بیٹھے, باتیں ہوئیں. اس کے بعد ایک ملاقات ہوئی, دوسری ہوئی, 1-2 دن آگے پیچھے ہونا کوئی بات نہیں. لیکن آپ اگر یہ کہیں کہ یہ ہماری, آپ شرائط کے ساتھ کبھی بھی بیٹھ کے بات نہیں کر سکتے. ہمیشہ 10 مسائل ہوتے ہیں, اس میں سے اگر آپ بیٹھتے ہیں تو 1-2 حل ہو جاتے ہیں. تو آج بھی آپ یہ چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی والے آپ کے ساتھ بیٹھیں؟ میں تو یہ کہتا ہوں, ابھی 28 جو جنوری کو یہ نہیں آئے نا, تو ہماری کمیٹی کے لوگ اسپیکر صاحب انتظار کرتے رہے آپ آئیں. لیکن عمران خان کا یہ ایجنڈا نہیں ہے. لیکن آج بھی آپ چاہتے ہیں, حکومت آج بھی چاہتی ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات کریں. ہم تو شروع سے کہتے تھے ابھی بھی آپ لوگ مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں؟ مجھے آپ بتائیں, الیکشن کمیشن کا مسئلہ ہے آج بھی میں کہتا ہوں کہ اسپیکر صاحب نے بھی کہا. الیکشن کمیشن کے لیے آپ لوگوں نے کوئی 3 نام سوچے ہوئے؟ نہیں, میں اب دیکھیں نا, الیکشن کمیشن کا ایک مسائل ہے, اس کو حل کرنے کے لیے آپ نے حکومت سے بات کرنی ہے نا. حکومت اور اپوزیشن بیٹھے گی تو اس میں سے مسائل ٹھیک ہوں گے. کہاں سے ہوں گے مسائل, مجھے بتائیں. عمران خان کہاں سے مسائل الیکشن حل کرنا کمشنر کو بنانے کے لیے جو کانسٹیٹیوشن کہتا ہے, آئین کہتا ہے کہ جناب لیڈر آف دا ہاؤس اور لیڈر آف دا اپوزیشن مل کے جناب نام شیئر کریں گے, نام شیئر کر کے اس میں سے ایک نام چنیں گے اور وہ الیکشن کمشنر بنے گا. آپ لوگوں نے 3 نام جو ہیں وہ کوئی ذہن میں رکھے ہوئے ہیں ابھی تک, وہ آپ کی طرف سے آ سکتے ہیں؟ نہیں, ابھی تو یہ دیکھیں نا, وہ بات چیت شروع ہوگی تب نہ جب اپوزیشن اپنا کردار ادا. اب مجھے آپ بتائیں, جو ابھی سٹنگ الیکشن کمیشن ہے, اس کو کس نے بنایا ہے؟ آپ مجھے بتائیں. یہ پی ٹی آئی نے بنایا تھا. تو پھر اپوزیشن اور حکومت نے مل کے عمران خان نے آیا کہ اس کو بنایا نا. اب عمران خان اپنے بنائے ہوئے الیکشن کمیشن کو ہی نہیں مانتا آج تک. بنایا تو اس نے تھا نا, وزیر اعظم ہے. تو اب بھی اگر وہ سمجھتے ہیں یا حکومت سمجھتی ہے, فائنل جو تھا اپروول وہ عمران خان کا تھا, لیکن اس پہ اعتماد نہیں کر رہا. چلیں, اگر آپ کو اس پہ اعتماد نہیں ہے, ابھی آپ نے حکومت کے ساتھ بیٹھ کے اس ویسے آئی ایم ویٹنگ فار, بٹ صاحب آئی ایم ویٹنگ فار دا بک. سعید مہدی صاحب میری اطلاعات کے مطابق ایک کتاب لکھ رہے ہیں, اور سعید مہدی صاحب کی جو کتاب ہوگی میرے خیال میں وہ کافی انٹرسٹنگ ہوگی. نہیں, وہ بالکل آپ وہ صحیح کہتے ہوں گے. لیکن ایک بات میں بتاؤں, آج بھی میں کہتا ہوں کہ اگر عمران خان چاہتا ہے کہ وہ اس ملک کے عوام کے مسائل ہیں نا, اپوزیشن کا کردار ادا کرنا چاہتا ہے, تو ٹیبل پہ بیٹھے. آپ مجھے بتائیں, وہ اپوزیشن کو اکٹھا نہیں کر سکا. آج کل مولانا صاحب ماشاءاللہ زیرک سیاستدان ہے, باقی محمود خان اچکزئی صاحب, ان کو کیا کہتا تھا عمران خان, کتنی نقلیں اتارتا تھا. ایک ہے نا, ایک وہ ساری حدیں کراس کر جاتا تھا. آج بھی میں آپ کو کہتا ہوں, کل پھر وہ ایک اور کام کرے گا. آپ تو پی ٹی آئی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا نا. اگ لا رہے ہو. نہیں, میں صحیح کہہ رہا ہوں. اچھا, وہ مروت کدھر گیا؟ مروت کو دیکھیں, وہ آج کہہ رہا ہے نا, اس کو نکال دیا ہے نا. آپ مجھے بتائیں, عمران خان کہتا ہے کہ میں ہوں, اللہ نہ کرے تو سب کچھ ہے, میں نہیں ہوں تو پاکستان بھی نہیں. یہ اس کا ایجنڈا ہے.